بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاران کی وادیوں سے قرآن کا چشمہ فیض کیا پھوٹا کہ اس سے علوم و فنون کے دریا بہہ نکلے، جنہوں نے جزیرہ عرب کے پیاسے رہگزاروں کو سیراب کیا اور انہیں حکمت و دانش کی جلوہ گاہ بنا دیا۔ ایسے ایک کتاب مجید نے جہاں پہلے علوم کو حیات نو بخشی، وہاں اس نے بے شمار جدید علوم کی تشکیل کا سامان فراہم کیا۔ علوم تفسیر، لغت و فقہ و اصول فقہ، معنی و بلاغت و بدیع، صرف و نحو، قرأت و تجوید، وعظ و خطابت، قصص و اخبار، امثال و حکایات، ان کے علاوہ کئی اور علوم ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے سایہ عاطفت میں جنم لیا اور اسی کے آغوش تربیت میں پروان چڑھے۔ اس طرح قرآن حکیم کے فیض سے دنیا کی سب سے جاہل قوم علم و حکمت کے عظیم خزانوں کی مالکہ بن گئی، بلکہ خالق بن گئی۔ قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کو ایک اور مکمل ضابطہ حیات اور واضح شریعت بھی عطا کی ہے، اور یہ ضابطہ اتنا ہی وسیع ہے جتنی زندگی اپنی بھوک علم و تنوع کے ساتھ وسیع ہے، بلکہ بلا مبالغہ اس سے بھی وسیع تر۔ انسان کیا ہے، اس کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ اور اس کی مخلوق کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ اگر وہ حاکم ہے تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اگر وہ رعایا ہے تو اس کے فرائض کی نوعیت کیا ہے؟ اگر وہ دولت مند ہے تو اس کا طرز عمل کیسا ہو؟ اگر وہ فقیر و محتاج ہو تو کس طرح باوقار زندگی بسر کر سکتا ہے؟ قرآن نے جو شریعت کاملہ ہمیں دی ہے، اس میں تمام سوالات کا مکمل جواب موجود ہے۔ اسی لیے عبادات، سیاسیات، معاشیات، نظام اخلاق وغیرہ تمام امور کو شریعت نے اپنے دامن میں سمیٹا ہے۔ زائد نعیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔